عیدگاہ مسجد بتھولی کا نظارہ ماشاءاللہ. یہ سب ننھے منھے بچے ہیں. ہلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بتھولی کی عیدگاہ مسجد ہے. اس مسجد میں تعمیری کام چل رہی ہے. ابھی سینٹرنگ وغیرہ کا سامان گڑا ہے اور سینٹرنگ لگ بھی رہا ہے، اور اس میں لگ بھگ 25-30 لاکھ کی اب لاگت ہے. سیمنٹ، چھر، گٹی وغیرہ لگنی ہے. تو آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ اس مسجد کی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور اس مسجد کے لیے دعا کریں کہ جلد ہی اس مسجد پائے تکمیل تک پہنچے. ابھی اس مسجد کے بغل میں مدرسہ ہے اور اسی میں 5 وقتہ نماز ادا کی جا رہی ہے. جمعہ میں کافی تعداد ہونے کی وجہ سے برآمدے پہ نماز ادا کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں ابھی جمعہ کی نماز ہونی ہے اور کافی لوگ آئے. درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوست احباب میں بتائیں. مسجد کی تعاون کے لیے آپ کے اسکرین پر جو موبائل نمبر دیا گیا ہے اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بھی مسجد کی تعاون کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. مسجد صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ یاد کیے جانے والی چیز ہے، تو ہمیں اس پر بھرپور تعاون کرنی چاہیے. اور اب آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹرنگ باتھ روم جو ڈھلائی ہو چکی ہے، اور وضو خانہ بالکل کم ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وضو کرنے میں، اور لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ اب میرا نمبر آئے گا. لیکن کوئی نہیں، پھر انشاءاللہ جلد سے جلد یہ وضو خانہ بھی بنے گا. آپ لوگ تعاون کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد ہی وضو خانہ میں اضافہ ہو جائے گا. ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں ہوئے، وہ صدیق ہوئے، لیکن بعض کے 3 خلیفہ حضرت عمر، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں صحابہ شہید کیے گئے. تو وہ شہداء میں یہ تینوں کے تینوں حضرات شامل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حضرات شامل ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو من النبیین والصدیقین والشہداء، اور آخری فرمایا والصالحین، اور نیک لوگوں پر. نیک لوگ کون ہیں؟ ہم میں سے بات ہر شخص واقف ہے کہ صحابہ، تمام کے تمام صحابہ نیک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان صحاباؤں میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ سب کے سب نیک ہیں. تو 4 طرح کے لوگ ہوئے بھی کبھی ذاتی کر دی، افراد اور تفرید کر دیا. ان لوگوں کا طریقہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا، اکرام فرمایا، صحیح راستہ ہے، اور ان کے راستے سے کوشش کی، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور روزمرہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكبره تكبيرا. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد قضى لا يدري ما الله قادم به.
فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وفي النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد المسلمين بالإيمان بالعدل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.